نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ہفتہ وار اجتماع کے موقع پر مجھے بھارت کی تعمیر نو اور ملت اسلامیہ ہند کی ذمہ داریوں کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ حاضرین، اس وقت ہمارے ملک کی سماجی، سیاسی، معاشی اور اخلاقی صورتحال نہایت ہی تشویشناک ہے۔ ایک ہمجیتی انتشار ہے جس نے سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ نفرت اور تعصب اور ایک مخصوص طبقے سے دشمنی پر مبنی سیاست، محنت کشوں، کسانوں اور عام لوگوں کا شدید استحصال کرنے والا معاشی نظام، انسانوں کو اعلیٰ اور ادنا میں تقسیم کر کے اسی بنیاد پر اسے سلوک کرنے والا سماجی نظام، اور انسانوں کو شتر بے مہار اور نراہ حیوان بنا دینے والا اخلاقی نظام ہمارے ملک پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسلط ہے۔ حاضرین، چونکہ ملت اسلامیہ ہند اس ملک کا ایک اہم جز ہے اور یہاں کے حالات اور یہاں ہونے والی ہر تبدیلی اس پر راست طور پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ بعض تبدیلیاں تو اقتدار وقت خاص اسی کے لیے کر رہا ہے جن سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ مسلمان خود اپنے وجود و بقا کے متعلق پریشان ہیں، برسر اقتدار طبقہ ان کے سامنے ہر روز ایک نیا فتنہ کھڑا کرتا رہتا ہے، ان کے ملی وجود اور تہذیبی شناخت کو مٹا دینے کی کوششیں کی جاتی رہتی ہیں۔ ایسے ملک میں ملک کی تعمیر نو کے متعلق ہمارا سوچنا اور ہمارا غور کرنا بڑا عجیب اور بے تکا محسوس ہوتا ہوگا، لیکن یقین کیجیے آج بھی اس ملک کو بچانے، اس کی قسمت کو بدلنے اور اس کی تعمیر نو کرنے کا کام اگر کوئی ملت انجام دے سکتی ہے تو وہ یہی ملت اسلامیہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں انہی کے پاس ایسا سماجی نظام موجود ہے جو تمام انسانوں کو ایک آدم کی اولاد قرار دیتا ہے، اور وہ ہر قسم کے امتیاز، نفرت اور تعصب کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ مسلمان ہی ایک ایسے معاشی نظام کے حامل ہیں جو امانت، دیانت اور سچائی پر مبنی ہے اور جو ہر قسم کے استحصال سے بھی پاک ہے۔ آج بھی مسلمان ایک ایسے خاندانی نظام پر عامل ہے جس میں انسان بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ ان کے لیے رحمت ہے، رافت ہے اور شفقت ہے، اور انسانوں کے لیے اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ حاضرین کرام، یقیناً اس وقت مسلمانوں کے لیے حالات بہت تنگ ہیں، انہیں مختلف آزمائشوں کا سامنا بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان پر مزید آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں۔ ان کے لیے زندگی مستقبل میں اور بھی تنگ ہو سکتی ہے، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے کہ مصداق اسی ہندوتو کے طوفان کی تہ سے یہاں ایک نئی قوم اٹھے گی اور ایک نئی قیادت ابھرے گی جو نہ صرف اپنی بلکہ اس ملک کی بھی تعمیر نو کرے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی حیثیت کا ادراک کر لیں، امت میں اس شعور کو زندہ کر دیں کہ وہ کون ہیں، اللہ نے ان کو کیا منصب عطا کیا ہے۔ ان میں یہ احساس پیدا کر دیا جائے کہ وہ محض اپنے لیے جینے والی قوم نہیں ہے، بلکہ وہ سارے انسانوں کے نجات دہندہ ہیں۔ لوگوں کی دنیا اور آخرت سنوارنا ان کی ذمہ داری ہے، انصاف کے لیے کھڑا ہونا ان کا فریضہ ہے، شہادت حق اور نظام عدل و قسط کا قیام ان کا اصل کام ہے۔ لیکن یہ کام محض خواہشوں، تمناؤں اور محض خالی خلی دعووں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرط یہ ہے کہ امت اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے اندر اس کام کی استعداد پیدا کرے۔ امت کی تیاری کی منصوبہ بندی، اس کے لیے منظم لائحہ عمل کی تشکیل
اور اس پر ساری امت کا یکسوئی سے عمل کرنا اس کام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ امت کی تیاری ہی وہ بنیادی کام ہے جس کے ذریعے ہم اس ملک کی تعمیر نو کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر یہ سب باتیں محض دیوانے کا خواب ثابت ہوں گی۔ حاضرین کرام، امت کی تیاری کا یہ پروگرام کن نکات پر مشتمل ہے؟ وہ کون سے میدان ہیں جن میں انہیں اس وقت بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آگے کی گفتگو میں انشاءاللہ انہی امور پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ حاضرین، یہاں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ اب زمانہ جس قدر تیز رفتار ہو گیا ہے، اس اعتبار سے ہمیں اپنے منصوبوں اور لاعمل اور اہداف کو بھی اور تیزی سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ طویل مدتی منصوبے، وہ 100 سال پر مشتمل منصوبے آج کے زمانے میں بہت زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتے۔ حاضرین، اس تیاری کے کام میں سب سے پہلا اور اولین کام میری نظر میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام جماعتوں، ان کی تمام تنظیموں اور اداروں کو مل کر مسلمانوں کو احساس مایوسی اور احساس مظلومی سے نکالنا ہوگا، کیونکہ یہی احساس مایوسی اور مظلومی ان میں حرکت و عمل کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ امت کا تحفظ، ان کی بقا وغیرہ جیسے دفاعی موقف سے انہیں اقدامی کیفیت میں لانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں حقیقت سے آنکھیں چرا رہا ہوں، حالات کی سنگینی کا ادراک نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت حالات کیسے ہیں، بلکہ یہ بھی اندازہ ہے کہ حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی واقعہ یہی ہے کہ ان حالات سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس احساس سے محرومی اور مظلومی سے نکال لیں اور اقدامی طور پر کچھ کرنے کا عزم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ یہی ہماری ترقی کا راز ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، مسلمان ہمیشہ اپنے بچاؤ، اپنی بقا، اپنے آپ کو ظلم سے نکالنے کے انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اقدامی طور پر کچھ کرنے کا سوچیں۔ یہ وہ پہلا کام ہے کہ مسلمانوں کو احساس مایوسی اور احساس مظلومی سے نکال کر انہیں احساس عمل ان کے اندر پیدا کر دیا جائے۔ یہ ایک بنیادی کام ہے جسے تمام امت کے تمام تنظیموں کو، ان کے تمام اداروں کو، ان کی تمام جماعتوں کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جن میدانوں میں ہمیں خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان میں سب سے پہلا میدان تعلیم کا میدان ہے۔ امت کو اس وقت تعلیم کے میدان میں بہت آگے آنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور علم کی کمی بے شمار خرابیوں کو جنم دیتی ہے اور ملک کی تعمیر کے ایجنڈے کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ انہیں خرابیوں میں غربت بھی ہے۔ جہالت غربت کا سبب بنتی ہے اور غربت قوم کو مزید جاہل بناتی ہے۔ یہ ایک ایسا سرکل ہے جو ایک دوسرے میں اضافے کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ایک باوقار امت بننے کے لیے ضروری ہے کہ علم کے میدان پر بہت زیادہ توجہ دی جائے۔ تمام لوگ مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ قوم کے ذہن میں حصول علم کا سودا سما جائے، علم و تحقیق کی جستجو ان کے دلوں میں بھر دی جائے، وہ علم کے پیاسے ہو جائیں، انہیں بحیثیت مجموعی ایک نالج کمیونٹی میں تبدیل ہو جانا چاہیے۔ میکالے کی تھیوری کے برخلاف ہمیں پوری امت کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ صرف ایلیٹ یا دولت مند طبقے کا تعلیم یافتہ ہو جانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ پوری قوم کا یہ امیج بن جائے کہ مسلمان ایک نالج کمیونٹی ہیں، وہ علم کی قدردان کمیونٹی ہیں، وہ علم کے حصول کی پیاسی قوم ہے۔ حاضرین کرام، یقیناً اس وقت تعلیم کے میدان میں مسلمان ترقی کر رہے ہیں، ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ مسلمان طلباء و طالبات کا پرفارمنس بہت اچھا ہے، مختلف شعبوں میں وہ آگے آ رہے ہیں، لیکن مسلم معاشرے میں اس وقت تعلیم کی جو بہار نظر آ رہی ہے وہ ابھی بھی مجموعی آبادی کے تناسب سے بہت کم ہے۔ آج بھی ملک میں مسلمانوں میں ناخواندگی کا تناسب ملک کی دیگر اقوام میں سب سے زیادہ ہے۔
مسلمانوں کی 40% سے زائد آبادی آج بھی ان پڑھ ہے۔ پھر یہ تناسب ان ریاستوں میں اور بھی زیادہ ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ کیرلا کے سوا وہ تمام ریاستیں جہاں مسلمان 18 سے 33% کے درمیان رہتے ہیں، جیسے اتر پردیش ہے، بہار ہے، بنگال اور آسام ہے، ان میں مسلمانوں کا تعلیمی تناسب بہت ہی تشویشناک تک کم ہے۔ یہ بات ہمیں بحثیت امت تسلیم کر لینی چاہیے کہ تعلیم اور حصول علم بحثیت مجموعی پوری امت کے اہم ترین ایجنڈے کا حصہ ابھی تک نہیں بن سکا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ان کے اولین ترجیحات میں بھی تعلیم شامل نہیں ہو سکی ہے، الا ماشاءاللہ کوئی استثنائی صورتیں ہوں تو الگ بات ہے، جن کی وجہ سے کچھ اچھے پرفارمنس دیکھنے کو مل جاتے ہیں، لیکن امت کے بے شعور ہوں یا باشعور ہوں، بے شعور لوگ ہوں یا باشعور لوگ ہوں، دونوں طبقات کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں اور یہ الگ الگ ترجیحات ہیں۔ اس بات کا اندازہ ہم اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر امت کی دولت کہاں صرف ہو رہی ہے۔ آپ جا لے کر دیکھ لیں، کھانے پینے، پہننے رہنے، عالیشان مکانات، فضول رسوم و رواج اور شاندار تقریبات وغیرہ میں جو خرچ امت کرتی ہے، اس کا کتنا تناسب وہ حصول علم کے لیے کر رہی ہے۔ جو لوگ مذہبی تنظیموں سے وابستہ ہیں، دیندار ہیں، وہ بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال، ان کی اس دولت کا بڑا حصہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کی اس دولت کا بڑا حصہ مساجد کی تزئین و آرائش، عمارات کی تعمیر و زیبائش وغیرہ جیسے کاموں پر صرف ہو جاتا ہے؟ آپ تمام بڑے شہروں کے مسلم آبادیوں والے علاقوں کا مشاہدہ کر لیں، آپ دیکھیں وہاں آپ کو ہوٹل نظر آئیں گے، چائے خانوں کی کثرت ملے گی، کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں کی کثرت آپ کو نظر آئے گی، لیکن تعلیمی ادارے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اچھے معیاری اسکول خالی آپ کو نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں بنگلور کے ایک صاحب نے اسی حوالے سے بنگلور شہر کا جائزہ لیا تھا۔ انہوں نے جائزے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شہر کے وہ علاقے جہاں لنگایت یا دوسری کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، وہاں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس، کوچنگ سینٹرز اور دیگر تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ ہوٹل، کھانے پینے کے مراکز بس ضرورت کے مطابق ہیں اور وہ بھی سیدھے سادے، لیکن اس کے برخلاف مسلم اکثریتی علاقے ہوٹلوں، کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں سے اٹے پڑے ہیں۔ دیگر بڑے شہروں کا بھی میرے خیال میں یہی صورتحال ہے۔ ہماری پہچان ایک ایسی قوم کے طور پر ابھر رہی ہے جس کے ہاں لذیذ کھانے تیار ہوتے ہیں اور کھلائے جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو اسی حوالے سے اخبارات اسٹوریز کو کور کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی اس امیج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہی حال ہماری مساجد، تنظیموں کے دفاتر اور دیگر اداروں کا بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، جتنا سرمایہ ہم اس کے ظاہری حسن کو بڑھانے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے بالمقابل انسانی وسائل کی تیاری پر بہت کم خرچ ہوتا ہے۔ مساجد سے تعلق اور اس کی تزئین و آرائش سے دلچسپی یقیناً دین سے ہماری وابستگی کا مظہر ہے، لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان میں اعتدال باقی نہیں رہا۔ صورتحال یہ ہے کہ ان مساجد میں تمام سہولتیں تو موجود ہوتی ہیں، لیکن حصول علم کی سہولتیں بالعموم نہیں پائی جاتی، الا ماشاءاللہ کہیں کسی مسجد میں ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام مساجد اس سے بالکل ہی الگ ہے، وہاں ان کا بالکل فقدان نظر آتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سارے ادارے بشمول مساجد، ہماری ساری تنظیمیں امت میں حصول علم کے جذبے کو بیدار کریں، اس امر کی کوشش کریں کہ وہ پڑھیں، مسلسل پڑھیں، وہ تحقیق کریں، وہ جستجو میں مصروف ہوں، وہ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کریں، دریافت کریں اور اپنے اعلیٰ ترین کاموں سے انسانوں کو مستفید کریں۔ اس سے قوم کا علم افخار بلند ہوگا اور دیگر قومیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی کہ یہ ایک علمی قوم ہے، لیکن آج یہ صورتحال نہیں۔ حاضرین کرام، یہ ایک نہایت ہی چیلنجنگ کام ہے، اس پر ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
مختلف اداروں اور تنظیموں کے کاموں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ الگ الگ کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے کاموں کی تکمیل کرنے والے بنے۔ اس وقت ملک کی تمام ریاستوں میں تعلیمی صورتحال یکساں نہیں ہے۔ جنوبی ہند کی ریاستوں میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب سوائے کیرلا کے زیادہ تر اربن علاقوں میں مرکوز ہے، شہری علاقوں میں رہتا ہے، جبکہ شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں مسلمان دیہی علاقوں میں بھی بڑی تعداد میں رہتے بستے ہیں۔ اس صورتحال کا اثر ان کی تعلیمی کیفیت پر بھی پڑا ہے۔ تعلیمی کے حوالے سے ایک اور فرق یہ ہے کہ جنوبی ہندوستان بالخصوص تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک اور مہاراشٹر وغیرہ میں ہاریزنٹلی اوسط سطح تک کی تعلیم عام ہے، لیکن ان علاقوں میں اعلیٰ تعلیم کا رجحان بہت کم ہے، جبکہ شمالی ہندوستان خاص طور پر بہار اور اتر پردیش وغیرہ میں ہاریزنٹلی اوسط تعلیم کا تناسب کم ہے، لیکن جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بہت اعلیٰ سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔ کہیں کہیں تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک بھائی نے پی ایچ ڈی کی ہے، IAS کیا ہوا ہے، اور دوسرا بھائی ناخواندہ ہے۔ چنانچہ اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ شمال کی ریاستوں میں اوسط تعلیم کو بھی عام کیا جائے، وہاں بڑے پیمانے پر ابتدائی سطح کے نجی سطح کے تعلیمی اداروں کو قائم کیا جائے اور مسلمانوں کی بڑی آبادی کو تعلیم سے بہرور کیا جائے، اور دوسری طرف جنوبی ہندوستان کی ریاستوں میں جبکہ اوسط تعلیم عام ہے، وہاں اعلیٰ تعلیم کا رجحان پیدا کیا جائے۔ لوگ محض انجینئرنگ یا میڈیکل کی ڈگری لے کر مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ وہ ان میدانوں میں اعلیٰ سطح تک پہنچے، دیگر میدانوں میں تحقیق اور ریسرچ کا کام کریں۔ ان سب کاموں کے لیے حکومتی اقدامات سے جس قدر استفادہ ہو سکتا ہو کیا جائے، لیکن خود کمیونٹی کے اندر ہونے والے اقدامات کو بھی اس کے لیے ہی اسٹریم لائن کرنا ضروری ہے۔ ان کے مختلف وسائل کو، اوقاف کے وسائل اور دیگر وسائل کو اس کام کے لیے لگانا بہت ضروری ہے۔ اس پر امت کے ارباب حل عقد کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور فوری اجرا پیشرفت کرنے کی ضرورت ہے۔ امت کو تعلیم یافتہ بنانا ملک کی تعمیر نو کا ایک اہم مرحلہ ہے اور ایک اہم ہدف بھی ہے۔ اس مرحلے اور ہدف کو ہم جتنی جلد حاصل کر سکتے ہیں، ملک کی تعمیر نو کا کام اتنی ہی تیزی سے ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین، ملک کی تعمیر نو کے لیے ملت کی تیاری کا دوسرا اور سب سے اہم میدان، سب سے اہم کام امت کے اجتماعی اخلاق کی تشکیل ہے، امت کے اجتماعی کردار کی تعمیر ہے۔ اگر ہم اس ملک کی تعمیر نو چاہتے ہیں، یہاں کسی بڑی تبدیلی کے خواہاں ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود امت کی اسلام کی بنیاد پر تعمیر نو ہو، اس کا اجتماعی کردار اسلام کے اصولوں پر تشکیل پائے۔ مسلمانوں کا رہن سہن، ان کی تہذیب و ثقافت، ان کے تعلیمی ادارے، ان کا تدریسی نظام، ان کے تاجر، ان کے اساتذہ، ان کے کاریگر، ان کے آجرین، ان کے ملازمین، ان کے خاندان، ان کے محلے اور ان کی بستیاں، سب کچھ اسلامی اخلاق و کردار کی گواہی دینے والی ہوں، اور عام لوگوں کے لیے ان میں وجہ کشش پائی جائے، وہ لوگوں کے لیے پرکشش بن جائیں۔ اس سلسلے میں دو باتیں خاص طور پر اہمیت کے ساتھ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاً خود مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مل کر اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کاموں کو سراہنے اور تحسین کی نظر سے دیکھنے والے بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہانہ رویہ اختیار کریں۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقات کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ ایک مقصود ہے، لیکن اتحاد کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا ادراک بھی بہت ضروری ہے۔ کیا سارے مسلمان ایک جیسے ہو جائیں جس کو اتحاد کہا جائے گا؟ ان کے درمیان ہر قسم کا اختلاف ختم ہو جائے، یہ اتحاد ہے؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ میرے خیال میں کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں اس بات پہ یکسو ہو جانا چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا کیا مطلب ہے۔ میرے خیال میں اتحاد کے حوالے سے اتنی بات کافی ہے کہ مسلمانوں کے تمام طبقات ایک دوسرے کے کاموں کی مخالفت نہ کریں، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ان سب کی سرگرمیاں ایک دوسرے کا تکمیلہ ہیں اور وہ سب مل کر اس اعلیٰ مقصد کے حصول کی سمت پیشرفت کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔
مسلمانوں کے اجتماعی کردار کی تعمیر کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں بسنے والے انسانوں کے تئیں مسلمانوں کا ذہن، ان کی فکر اسلامی اصولوں کی بنیاد پر استوار ہو جائے، ان کے ذہنوں میں مختلف طبقات کے لیے جوابی نفرت، تعصب اور دشمنوں کے جذبات نہ ہوں، بلکہ ان کی جگہ محبت، اصلاح اور خیرخواہی کے جذبات پیدا ہو جائے۔ یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام سب لوگوں کو مل کر کرنا چاہیے۔ حاضرین، یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ ان لوگوں کے تئیں محبت کا اظہار کریں جو دشمنی کر رہے ہوں، لیکن اسلام کی تعلیم اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا اور جو اسلاموفوبک بیانیاں جاری ہیں، اس کا صحیح جواب بھی یہی ہے۔ ہم اس وقت تک اس ملک کی تعمیر نہیں کر سکتے جب تک کہ اس ملک میں بسنے والے عام انسانوں کے تئیں ہمارے دلوں کے اندر محبت اور ان کے اصلاح اور خیرخواہی کا جذبہ نہ ہو۔ محترم حاضرین، ملک کی تعمیر نو کے لیے ایک اور میدان جس میں ملت کو کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ سیاست کا میدان ہے۔ سیاست سے مراد انتخابی سیاست بھی ہے اور اس کے باہر کی روزمرہ سیاست بھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 30-40 برسوں کے دوران ملک کی مسلم سیاست صرف اس ایجنڈے پر چلتی رہی ہے کہ یہاں فسطائیت کو برسر اقتدار آنے سے روکا جائے۔ میرے خیال میں یہ کوئی ایجابی ایجنڈا نہیں بلکہ ایک منفی ایجنڈا تھا۔ یقیناً کبھی کبھی ہمیں اس طرح کی حکمت عملی بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ منفی ایجنڈے کی بنیاد پر کی جانے والی سیاست کا کوئی خاص نتیجہ بالعموم برآمد نہیں ہوتا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اگر مسلمان اس کے برخلاف خود اپنے نظریے اور مذہب پروگرام کے تحت کبھی سیاسی میدان میں سرگرم ہوتے تو اس کے کچھ اور نتائج ہوتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں خود مسلمانوں نے اپنے نظریے اور مثبت پروگرام کے تحت کبھی سیاسی میدان میں سرگرم عمل ہونے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ابھی حالیہ عرصے میں بھی مسلمانوں کے درمیان جو مسلم سیاست کو قبول عام حاصل ہو رہا ہے، اس کی بنیادیں بھی منفی ہیں، اور میرا احساس یہ ہے کہ یہ سیاست اور یہ سیاسی کوشش ملت کو ایک ایسی بند گلی میں لے جائے گی جہاں سے آگے کا کوئی راستہ اسے سجائی نہیں دے گا۔ ہمیں اس منفی سیاسی ایجنڈے کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہماری کوشش محض اپنے حقوق، اپنے لیے انصافی نہ ہو، بلکہ ملک کے تمام مظلوموں کے حقوق اور ان کے لیے عدل و انصاف کے حصول پر ہماری کوششیں مرکوز ہو جائیں۔ ہم لوگوں کو حقوق دلانے والے بنے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب اور غیر حقیقت پسندانہ بات آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہاں پر مسلمانوں کا جینا دو بھر ہے اور آپ دوسروں کو انصاف فراہم کرنے اور انہیں حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یقین مانیے میرا یہ احساس ہے کہ یہی راستہ مسلمانوں کو یہاں اس ملک کے اندر عزت و احترام بھی دلائے گا اور ان کے لیے راہیں بھی کھولے گا۔ آج کی موجودہ سیاست کی پوری کوشش یہی ہے کہ منفی پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کو حاشیے پر کر دیا جائے، انہیں سماج سے ایکسکلوڈ کر دیا جائے، وہ سماج میں یکا اور تنہا ہو جائے۔ چنانچہ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ سیاست، حقوق کی لڑائی، لوگوں کے لیے انصاف کی فراہمی اور صحافت جیسے ہر میدان میں مضبوط بنیادوں پر اپنی موجودگی درج کرواتے جائیں۔ یقیناً اس میں مشکلات آئیں گی جیسا کہ اب آ رہی ہیں، آزمائشیں بھی آئیں گی جیسا کہ اس وقت ہم اس سے دوچار ہیں، لوگ گرفتار بھی ہوں گے جیسا کہ اس وقت ہو رہے ہیں، لیکن مسئلوں کا حل بھی اسی سے نکلے گا اور سرخروئی بھی اسی راستے سے حاصل ہوگی۔ یہی ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ہمارے سامنے وہ واقعہ ہے جبکہ مکے کے ابتدائی دور میں جس وقت آپ پر اور آپ کے اصحاب پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا تھا، لیکن جب آپ کے سامنے ایک لٹا پٹا مسافر اپنے حق کی دہائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو جہل سے میرا حق دلوائیے، سوچیے ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، مکے کی ایک بڑی آبادی آپ کی مخالف تھی، لیکن آپ بلا کسی خوف و تردد اس کا حق دلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم ہی پریشان ہیں، ہم پر ہی مصیبت پڑی ہوئی ہے، یا یہ کہ ابو جہل تو ہمارا بڑا دشمن ہے، میں کیسے اس سے آپ کا حق دلوا سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ نہیں کیا،
بلکہ آپ فوری اس سے حق دلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہ کردار ہے جو آج ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی بے شمار انسانوں کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، وہ مظلوم ہیں، ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ ان کو حق دلانے کے لیے اگر مسلمان کھڑے ہوتے ہیں تو یقین جانیے کہ ان کے اپنے مسائل انہیں چھوٹے لگنے لگیں گے۔ ہمیں اس راستے میں کسی کو یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہوئے دشمن کو یہ احساس نہ دلانا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، یا دشمن کے شور و غوغا سے دب گئے ہیں، یا ان کے پروپیگنڈے اور بہتان و افترا پردازی کی مہم سے مروب ہو گئے ہیں، یا ان کی بھپتیوں، تانوں اور تزیق سے ہم پس ہمت ہو گئے ہیں، یا ان کی دھمکیوں اور طاقت کے مظاہروں اور ظلم و ستم سے ڈر گئے ہیں۔ حاضرین، یہ راہ کٹھن ضرور ہے، لیکن کامیابی بھی اسی راہ میں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، ملک کی تعمیر نو کا کام ملت اسلامیہ کو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری تیاری بھی ہمیں کرنی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں نے اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ ان پر امت کے ارباب حل وقت، دانشوران اور عام لوگ غور و فکر کریں گے، اور پھر اس کے مطابق وہ کوشش بھی کریں گے، جدوجہد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔